آگے ارشاد فرمائے فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ان کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اس میں جو کھلی نشانیاں ہیں یہ اس گھر کی حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ تفسیر مدارک خازن اور تفسیر احمدی کے حوالے سے لکھتے ہیں، ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند یعنی پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ یعنی جو پرندے بیمار ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے گرد آ کر گھومتے ہیں تو اس سے انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ وحوش یعنی درندے ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں حرم میں ایذا نہیں دیتے، یعنی جو حدود حرم ہے اس میں مکہ شریف بھی ہے اور اس کے ارد گرد کئی میلوں تک حدود حرم پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب یہ تفاسیر لکھی گئی، تفسیر مدارک خازن، تفسیر احمدی، تو مکہ شریف کے ارد گرد جنگلات تھے، تو لکھتے ہیں کہ درندے ایک دوسرے کو حرم میں تکلیف نہیں دیتے، ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ خانہ کعبہ کو ایک دفعہ دیکھ لیں پھر دوبارہ دیکھنے کا دل ہوتا ہے، اور جتنی دفعہ دیکھتے جائیں شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ یہ ذوق اور یہ مناظر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آگے حضرت صدر الافاضل لکھتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو رات کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، یعنی اولیاء کی روحیں خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات۔ تو اس سے ایک مسئلہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب بھی ہم مکہ معظمہ میں ہوں تو کوشش کریں کہ شب جمعہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے گزاریں کہ اس موقع پر اولیاء کی روحیں طواف کر رکھی ہوتی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات میں سے، نشانیوں میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر اوپر ہوتی گئی، آپ دیکھیں ابھی بھی خانہ کعبہ کتنا بلند ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ اسی طرح تھی۔ تو آپ جیسے جیسے اوپر پتھر رکھتے گئے، نیچے سے یہ مقام ابراہیم کا جو پتھر تھا یہ بلند ہوتا گیا، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان بن گئے، جو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک موجود ہیں اور اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد نفل پڑھنا یہ افضل ہے، یہ نفل مقام ابراہیم کے جتنا قریب جا کر پڑھیں یہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں یہ کہ مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ نہ ہو تو طواف کے نوافل حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لیں۔ ہاں بہتر یہ کہ جتنا مقام ابراہیم سے قریب ہو سکے یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں آئے امان میں ہو،
یعنی جو حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے، مسجد حرام شریف میں داخل ہو جاتا ہے، اسے امان مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل کر کے، جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا، نہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، علی الناس، لوگوں پر یہ چیز لازم ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کو عربی میں حج بھی کہتے ہیں اور حج بھی کہتے ہیں، دونوں تلفظ عربی میں ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں حج کا لفظ ہے اور یہاں پر حج کا لفظ ہے۔ حج البیت، اس گھر کا حج کرنا۔ حجن اور حجن کے معنی ہے کسی مقدس اور معظم چیز کی زیارت کے لیے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک چل سکے، جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ یہ خانہ کعبہ تک پہنچ سکے۔ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے، اور طاقت ہونا یہ شرط ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد اور راحلہ سے فرمائی، یعنی آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زاد ہونا چاہیے، توشہ، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو۔ یہاں سے وہ چلے، پورا حج کر کے واپس آئے تو پورے سفر میں جتنے دن لگیں اس کے بعد اتنا توشہ ہو کہ اس میں وہ گزارا کر سکے، اور پیچھے سے اپنے بال بچوں کے لیے بھی اتنا چھوڑ کے جائے کہ وہ یہاں پر گزارا کر سکیں۔ اور راہ کا امن بھی ضروری ہے، اور سواری کی سہولت بھی ہونا ضروری ہے۔ ومن کفرا، اور جو کوئی منکر ہو، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے کہ جو حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہ کرے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج جب فرض ہو جائے، طاقت ہو، تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج فرمائے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ عام طور پر جو مشہور ہے وہ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک حج فرمایا، اور یہ حج آپ نے سن 10 ہجری میں فرمایا۔ لیکن بعض مفسرین نے اور بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کئی سال تک مسلسل حج فرمایا۔ بعض نے کہا اس کی تعداد 15 ہے، بعض نے کہا اس سے زائد ہے، اور بعض نے کہا اس کی گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا فرماتے اور منی کے خیموں میں جاتے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تو منی کے خیموں میں جاتے اور اسلام کی دعوت انہیں دیتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 50 سے زائد آپ نے حج کیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ حج مقبول و مبرور وہ ہوتا ہے کہ جب حج قبول ہو جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، گناہوں کی عادتیں دور ہو جاتی ہیں، اور انسان میں نیکی کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول و مبرور بار بار نصیب فرمائے۔